السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، سورۃ یاسین کی تفسیر اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج اس کی 5ویں آیت کی ہم تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: تنزیل العزیز الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، کہ یہ قرآن جو بڑا محکم ہے، مستحکم ہے، حاکم ہے، حکمت سے بھرپور ہے، یہ اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جو غالب ہے اور نہایت مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول کے لیے تنزیل کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن بیک وقت ایک ہی لمحے میں یا ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف آیات اور صورتوں کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ ہم تاریخ سے جانتے ہیں، سیرت سے، حدیث کی کتابوں سے، کہ یہ قرآن تقریباً 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر نازل ہوا۔ قرآن کے اس طریقے سے نزول میں حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی خود ہمیں قرآن مجید میں ہی بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ تو قرآن کے اس طریقے سے نزول میں حکمت یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے یاد کرنا آسان ہو جائے گا امت کے لیے، اور پھر اس کی تلاوت کرنے میں بھی آسانی رہے گی، اور جب مختلف احکامات مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر نازل ہوں گے تو پھر اس پر عمل کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین حالات کی مناسبت سے مسلمانوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ اور ایک بڑی وجہ قرآن مجید کے اس طریقے سے نزول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان فراہم کرنا بھی تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کافروں نے کہا کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی اکٹھا کیوں نازل نہیں ہو گیا؟ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن مجید کا اس طریقے سے نزول، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے تسلی اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنا۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن غالب کی طرف سے ہے، عزیز، یعنی اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کسی دانشور کا، کسی مفکر کا اور کسی فقیہ کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے جو سب پر غالب ہے۔ یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے، جیسے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دھرا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قرآن کو بنا رہے ہیں یا کسی کی مدد سے آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے۔ تو غالب، عزیز جو ہے، یعنی جس کا ترجمہ ہم غالب کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کا مطلب ہے قوی، شان و شوکت والا، غالب۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان و شوکت کا اور اپنی کبریائی و بڑائی کا مختلف مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا غالب ہے کہ اس جیسی ہستی اور کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اور اللہ رب العالمین ایسا غالب ہے کہ ہر کوئی اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات پر غالب ہے
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ رب العالمین جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بس اوقات انسان کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ تو بڑا گمبھیر ہو گیا ہے، پیچیدہ ہو گیا، اس میں تو یہ خرابی پیدا ہو گئی۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ ابتداءً یوسف علیہ السلام کو تنگی کا سامنا کرنا پڑا، بھائیوں نے ہی انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہاں سے انہیں غلام بنا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ان کے لیے آخر کار مصر کی بادشاہی کا سبب بنا دیا۔ تو واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک صندوق میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر وہ صندوق چلتے چلتے فرعون کے دربار کے پاس پہنچا، اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کے دربار میں پرورش کا سامان پیدا کر دیا۔ تو واللہ غالب علی امرہ، تو یہ اس غالب کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اہل مکہ، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ کسی بے زور ناصح کی نصیحت نہیں ہے، یہ کسی بے بس آدمی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر غالب ہے۔ تو اگر تم نے اس کو جھٹلا دیا اور اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو یقیناً تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غالب ہے، العزیز ہے۔ اور فرمایا الرحیم، وہ رحیم بھی ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے، ہم سب کی ہدایت کے لیے، تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا۔ وہ اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اور اتنے بڑے ستارے، سیارے، اور یہ سارا نظام اس نے بنایا، کہکشائیں بنائیں، وہ اتنا بڑا اللہ، اور اس نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، تو اس کی رحمت کا آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا مہربان ہے۔ اور یہ کس لیے نازل کیا؟ تاکہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں، اندھیروں میں بھٹکتے نہ پھریں، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو جو بندہ اس قرآن پر عمل کرے گا وہ رحمان کی رحمت کا مستحق بنے گا۔ جتنا زیادہ ہمارا اس قرآن پر عمل ہوگا تو اتنا ہی ہم پر اللہ رب العالمین کی رحمت برسے گی، اور ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے العزیز اور الرحیم دو صفات اکٹھی ذکر فرمائی ہیں، تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ رحمت ہے انسانوں کے لیے، یہ بے بسی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اور یہ اس کے سراپا رحمت ہونے کی وجہ سے یہ اس نے ہم پر یہ قرآن نازل کیا، کیونکہ وہ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا ہے تنزیل، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، تو نزول اوپر سے نیچے ہوتا ہے، تو یعنی یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں پر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا ہے۔ تو اس میں اشارہ اس طرف بھی نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جہت علوف میں ہے، اوپر کی سمت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آمنتم من فی السماء، کیا تم اس سے امن میں آگے ہو جو آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، جو آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، تو گویا کہ اس میں اللہ رب العالمین کی جہت علوف کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کے معنی جو بڑے گہرے ہیں ان کو اللہ رب العالمین ہمیں ان کا ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم یہ قرآن پڑھیں، اس صورت کو پڑھیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہم کس ہستی کی بات کر رہے ہیں، کس ہستی کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کلام الملوکی ملک الکلام، تو یہ اس بادشاہ کا کلام ہے جو سارے انسانیت کا بادشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔